پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے 17ویں سبق میں غریبی دور کرنے کے لیے کئی سارے پروگرام کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا، راشٹریہ پے جل پروگرام اور ای نام یوجنا کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس کے آگے ہم دیکھیں گے گرامودے سے بھارت ادے پروگرام۔ تو اس پروگرام کے ذریعے کسان سے متعلق منصوبوں میں جنگلاتی جانداروں سے ہونے والے نقصان زدہ پیداوار کی حفاظت کرنے کے لیے تار کی مالی امداد، قحط کے دوران حیوانی دولت کے تحفظ کے لیے گھاس کی پیداوار اور مویشی شیلٹر یعنی مویشی باڑے جو ہوتے ہیں ان کی تعمیر کرنے کے لیے امداد، جدید سیٹلائٹ یا ڈرون ٹیکنیک سے بارش کی آگاہی اور معدنی علاقے تلاش کرنا، زراعت میں مشین کاری کے لیے اور منی ٹریکٹر کی خریدی میں کم شرح پر لون کی رقم اور سبسڈی کی شکل میں مدد دینا، پانی کی ٹنکی کی تعمیر میں امداد، باغاتی پیداوار کے معیار میں اصلاح کرنا، سدھار کرنا، کپاس، دالیں، مسالے کی پیداوار کے لیے ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کرنا، فائدہ مند قیمت حاصل کرنے کا انتظام، کھیت تالاب کی تعمیر، آبی منبعوں کے کینال اور نالوں کی صفائی اور لمبائی میں اضافہ کرنا، چیک ڈیموں کی ریپیئرنگ اور پانی کی قوت ذخیرہ میں اضافہ کرنے جیسی بے شمار کاموں کا بیڑا اٹھایا، جس میں کھیتی کے علاوہ کے وقت میں روزی حاصل ہو اور ساتھ ہی دیہی علاقوں میں یا دیہی شعبے میں مستقل دولت کی تعمیر ہو۔ اس طرح کسانوں کو قرض سے باہر نکالنے کی کوششوں کی صورت میں مختلف قسم کی امداد فراہم کرنے کی کوشش مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار نے اس منصوبے میں کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ماں ان پورنا یوجنا۔ تو ماں ان پورنا یوجنا کے تحت گجرات ریاست نے تمام انتیودے یعنی کہ غریب خاندان اور مفلسی کے معیار سے نیچے زندگی جینے والے لوگوں کو ہر مہینے 35 کلو گرام اناج مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو سستے بھاؤ میں اناج دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر مہینے ایک فرد کو 5 کلو گرام اناج میں جیسے گیہوں 2 روپے کلو، چاول 3 روپے کلو، اس طرح کم بھاؤ سے اناج دیا جاتا ہے۔ اس طرح ریاست کی 3.62 کروڑ عوام کو اس منصوبے کے تحت سہارا دے کر اناج کا تحفظ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے منریگا پروگرام۔ تو گاؤں کے لوگوں کو روزگار دینے کے مقصد سے یہ پروگرام بنایا گیا۔ منریگا بھارت سرکار کا مفلسی ہٹاؤ یعنی غریبی ہٹاؤ پروگرام کا ہی ایک حصہ ہے۔ اپنے ہی گاؤں میں اپنا کام اور ملے ہے واجب دام، اس نعرے کے ساتھ عمل میں آنے والا یہ منصوبہ دیہی علاقوں میں یعنی گاؤں کے علاقوں میں 18 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو سال میں کم از کم 100 دن کے لیے تنخواہ آمیز روزگار فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے سرکار کام دینے میں ناکام رہی تو فرد کو بیکاری بھتہ دیا جاتا ہے، یعنی انہیں پیسے دیے ہی جاتے ہیں۔ تو اس منصوبے کے تحت گاؤں میں کنواں کھودنا، تالاب کھودنا، پاخانے تعمیر کرنا یعنی بیت الخلاء بنانا، اندرا آواس یوجنا بنانا، اندرا آواس بنانا، زمین ہموار کرنا، مچھلی پالن کرنا، نہر کی صفائی، راستے بنانا، جنگل کاری، شجر کاری کرنا، اس طرح یہ تمام کام دیہی ترقی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ
کہ دیہی لوگوں کو یعنی گاؤں کے لوگوں کو روزگار کی گارنٹی دے کر انہیں غریبی کی خط سے اوپر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے بے روزگاری کے معنی۔ تو جو بالغ عمر کے لوگ جن کی عمر 15 سے 60 سال کی ہو اور وہ بازار میں یا تنخواہ کے مطابق کام کرنے کی خواہش رکھتے ہو اور کام کی تلاش میں ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام حاصل نہ کر سکتے ہو، ایسے انسان کو بے روزگار کہا جاتا ہے یا بیکار کہا جاتا ہے۔ اب بے روزگاری کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے موسمی بے روزگاری، اس کے بعد ہے گردشی بے روزگاری، پیش خیمے کی بے روزگاری، خفیہ بے روزگاری، صنعتی بے روزگاری اور تعلیم یافتہ لوگوں کی بے روزگاری۔ اس طرح بے روزگاری کی 6 قسمیں ہیں۔ تو موسمی بے روزگاری کسے کہیں گے؟ تو بھارت میں کھیتی کے شعبے میں آبپاشی کی نامکمل سہولتیں، بارش کی بے قاعدگی اور متبادل روزی کے موقع کی قلت کی وجہ سے 3 سے 5 ماہ بیکار رہنا پڑتا ہے، جسے موسمی بے روزگاری کہا جاتا ہے۔ گردشی بے روزگاری تو قدیم ٹیکنالوجی کے مقام پر نئی ٹیکنالوجی آئے تب کچھ وقت کے لیے محنت بیکار ہو جاتی ہے، جسے گردشی بے روزگاری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیش خیمے کی بے روزگاری۔ تو بھارتی اقتصادی نظام جو ہے وہ پسماندہ اور دقیانوسی ہے، یعنی پرانے قسم کا ہے۔ سماجی پسماندگی روایتی طور پر دقیانوسی رسم و رواج، ناخواندگی یعنی کہ ان پڑھ اور بنیادی ڈھانچوں کی قلت وغیرہ وجوہات کی بنا پر پیش خیمے کی بے روزگاری نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے خفیہ بے روزگاری۔ تو کسی کام دھندے یا پیشہ ورانہ سرگرمی میں ضرورت سے زیادہ مزدور شامل ہو، ان زیادہ کے مزدوروں کو پیداواری کام میں سے بے دخل کر دینے سے کل پیداوار میں مزدوروں کی کمی واقع نہ ہو، تب ان زیادہ کے مزدوروں کو خفیہ طور سے بیکار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے صنعتی بے روزگاری۔ تو صنعتی شعبے میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے جو شخص تھوڑے وقت کے لیے یا لمبے وقت کے لیے بغیر کام کے رہتا ہے، تب اس حالت کو صنعتی بے روزگاری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی بے روزگاری۔ تو کم اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو اور وہ شخص بیکار ہو، تب اسے تعلیم یافتہ بے روزگار یا بیکار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے بے روزگاری دور کرنے کی تدابیر۔ تو بے روزگاری دور کرنے کے لیے معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ کرنے کے لیے عوامی اور نجی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھا کر روزگار کے موقع پیدا کرنے چاہیے اور گھریلو اور کٹیر صنعتوں کی تیزی سے متوازن ترقی کرنا چاہیے۔ تو بے روزگاری کم کرنے کے لیے کئی سارے پروگرام ہیں، جس میں محنت مرکز پیداواری طریقہ۔ تو محنت مرکز پیداواری طریقے کے ذریعے استعمال کی چیزیں پیدا کرنے والی چھوٹی صنعتیں، دیہی صنعتیں اور ہنر کی صنعتوں کی ترقی پر زور دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دیہی شعبے میں کم سرمایہ کاری۔ تو اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے اور ایسی زرعی سرگرمیوں اور منصوبوں پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے، مثلاً ایک سے زیادہ فصلیں لی جا سکے ایسے طریقے اپنانا، نئی زمین کو جوتائی کے تحت لانا، ہر کھیت کو پانی اور بجلی فراہم کرنا، چھوٹے بڑے سینچائی کے منصوبے بنانا، سڑکیں بنانا، مویشی پالن کرنا، ڈیری کی صنعت، ماہی گیری، مرغی پالن،
جنگل کاری جیسی سرگرمیاں بڑھانا، سبزی اور پھلوں کی کھیتی کو ترقی دینا۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں لوگوں کی صحت، اس پروگرام کے ذریعے اس منصوبے کے تحت دیہی لوگوں کو یعنی گاؤں کے لوگوں کو تغذیہ سے بھرپور غذا، پینے کا صاف پانی، صحت، تعلیم، بجلی، راستے وغیرہ فراہم کر کے بینک، بیمہ، انٹرنیٹ، خبر رسانی، آمد و رفت کے ذرائع وغیرہ کی سہولتیں فراہم کرنا تاکہ دیہاتوں کی زندگی میں سدھار لایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے تعلیم یافتہ اور نوجوان بے روزگار۔ تو ایسی بے روزگاری میں کمی لانے کے لیے تعلیم و تربیت اور مہارتوں کے مطابق روزگاری فراہم کرنا۔ اس کے بعد ہے پیداواری شعبے اور ٹیکنالوجی میں تبدیلی۔ تو اس سے ہنرمند مزدوروں اور محنت کشوں کی مانگ بڑھی ہے۔ اس کام کے لیے حرفتی تعلیم یعنی ہنر کی تعلیم کی پالیسی اپنانا، اسکول کالج کے نصاب مقامی صنعتوں کی مانگ کے مطابق رکھنا، محنت کشوں کو وقت پر کام ملتا رہے اور کام کے نئے حالات کے مطابق روزگار فراہم کرنا۔ اس کے علاوہ نوجوان بے روزگاروں کو حکومت ہند کے میک ان انڈیا، اسکل انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا منصوبوں کی طرف راغب کرنا اور ان منصوبوں کی مکمل معلومات انہیں فراہم کر کے بے روزگاری کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سبق یہاں آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔